بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ابھی انتظار ہے اس مبارک مہینے کا، مبارک مہمان کا۔ ہم آپ کو اس کی اہمیت جتلانے کے لیے جتنی باتیں آج ہم نے خطبے میں کہی ہیں وہ صرف اس کی اہمیت پر ایک نشان ہے۔ ہم کیا عرض کریں آپ سے، صرف اتنی بات ہم آپ کو کھول کر بیان کرتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آئے تو بہتر ہے۔ وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا کون ہے، احکام الہی کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے۔ میری مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کسی کو آسمانی علم، شریعت کا علم تھا؟ کسی کو بھی تھا آپ سے بڑھ کر؟ جتنی باتیں اترتی تھیں وحی کے ذریعے آپ ہی پر اترتی تھیں۔ سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے حکموں کو آپ تھے۔ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ جاننے والے آپ تھے۔ بس جب یہ حقیقت ہے تو آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس قدر تاکید، اس قدر اہتمام، اس قدر امت کو ابھارنے کا کام فرماتے تھے کہ حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ آنے سے پہلے سے استقبال شروع۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، دعائیں پڑھتے تھے آپ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار زندگی کو تو لمبی کر دے تاکہ رمضان مل جائے۔ کبھی آپ زندگی کی طوالت اور لمبی ملنے کے لیے دعا نہیں کرتے تھے؟ کمال کی بات یہ، اگر یہ بات اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا تو قطعاً کبھی آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ لمبی زندگی دے دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ کیا ضرورت تھی رمضان تک پہنچانے کی، دعا کرنے کی؟ خوش تو ہے، خوش تو ہے، اس میں زبردست خیر ہے۔ اس لیے سرکار بے چین ہو کر اور کرب کے ساتھ دعا فرماتے تھے۔ اچھا، جب رمضان آ جاتا تھا تو صحابہ اکرام کو جمع فرماتے تھے، ان کو مبارکباد دیتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے اور ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے تھے۔ ہم نے وہی سب حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ آج رمضان آیا تو فرمایا اہلاً فمرحبا و اہلا۔ کیا مطلب ہے؟ کس قدر خوشی کا اظہار ہے۔ مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یہ رمضان کو آپ فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو جمع کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی صحابہ کو جمع کرنے کی؟ لیکن اسپیشل اس کام کے لیے واعظ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، الفاظ دیکھیں، اتاکم شہر، اتاکم شہر۔ دیکھو دیکھو، مارے خوشی کے یہ لفظ سمجھنے، عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس لفظ کے اندر کیا جاذبیت ہے اور کیا چاشنی ہے، کھینچنے والی۔ ارے دیکھو تم پر سایہ فگن ہو گیا، آ گیا، اتر گیا، بہت زبردست مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، اللہ کی طرف سے بارش سے زیادہ رحمتوں کے برسنے کا مہینہ آ گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہاری خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اپنی آگے بڑھنے کی صلاحیت دکھا دو اللہ کو، تم کتنا آگے بڑھتے ہو، کتنے خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہو۔ اس تنافس کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے کو اللہ کو دکھلا دو، یہ خیر دکھلا دو۔ ارے کچھ تو بات ہے، جبھی تو اتنے حرص کے ساتھ، طمع کے ساتھ اور حریص بن کر اپنے صحابہ پر یہ آپ جملے فرما رہے ہیں۔ دکھاؤ دکھاؤ اور دیکھو، احتیاط کرو احتیاط کرو، تمہارے اعمال حق نہ ہو جائیں،
تم غفلت سے اس مہینے کو مت گزارو، تمہاری تفریط اور تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہ ہو جائے، بچو بچو۔ ارے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اس کے پیچھے اتنا زور دے رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ زبردست خیر ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہیں، وہ رحمتیں ہیں۔ اس لیے امت کو ترغیب دینا ہے کہ امت کے انسانوں، امتیوں، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساتھ کو تم اللہ کے لیے خدا نہ کرے ضائع نہ کرو، اس کو قیمتی سے قیمتی بناؤ۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جمع فرمایا اور ایک بلیغ وعظ فرمایا، لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، آ رہا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک سنت عمل فرض کے برابر اور ایک فرض عمل 70 فرائض کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جو تم میں سے ایک شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور وہی ثواب اس کو بھی مرحمت فرماتے ہیں جو اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور اس ثواب کا معاملہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر میسر نہیں، چھوٹی سی کوئی چیز بھی اگر آپ ان کو دے کر روزہ کھلوا دیں، اس پر بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، خوب اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی ابر رحمت اور ہوائیں خیر و برکت کی اتنی روزانہ صبح سے شام تک انسانوں پر برستی ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اور بارہا ہم نے اس جگہ پر آپ کو حضرت مجدد الفسانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے میں جتنی رحمت نازل ہوتی ہے وہ ایک نقطہ ہے، اور صرف رمضان کے مہینے میں جتنی رحمت برستی ہے وہ پورا سمندر امٹ آتا ہے۔ سمندر، اس سمندر کے مقابلے میں 11 مہینے کی رحمتیں ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے بس، اور باقی سمندر امن پڑتا ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں اور ناقدرے محروم ہیں، شقی اور بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کرائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے وقت 3 مرتبہ زینے پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ بعد میں پوچھا گیا تو فرمایا جبرائیل آئے تھے اوپر چڑھتے وقت اور یہ کہہ رہے تھے، بددعا کر رہے تھے، اللہ ہلاک کو برباد کر دے اس شخص کو جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کرائے۔ اور میں نے کہا آمین۔ بس کیا بربادی نہیں ہوگی اس شخص کی جس کو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کرائے۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا جس کے والدین بوڑھے یا ایک ان میں سے کوئی زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ نہ بنائے، اللہ اس کو رحمتوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ آپ خدمت کیجئے جی جان سے اپنے والدین کی۔ نمبر 3 فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اور آپ کو ایک اور ثبوت میں دے دوں، کیا رمضان ہے یہ؟ 3 بھائی تھے، حدیث میں موجود ہے واقعہ تفصیلی۔ 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی شہادت کے درجہ پا گئے، شہادت ان کو نصیب ہو گئی، شہید ہو گئے، اور دوسرے 1 سال کے بعد اپنے بستر پر مرے، انتقال کر گئے،
اور رمضان کا مبارک مہینہ پا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننے کی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے شہیدوں کے مقابلے میں یہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہے، ان سے آسمان اور زمین سے زیادہ مقدس اور بلند مقام پر پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک رمضان ملا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایک رمضان آپ کو جو مل گیا اور آپ نے حقیقتاً اس میں اپنی عبادت کر دی، انتھک کوشش کر دی، ہزاروں نہیں لاکھوں برس کی عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے، لاکھوں برس کا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کیا چیز ہے یہ، اس لیے اس کے لمحات کی ہم کو قدر کرنی ہے۔ خوب آنے سے پہلے ہی، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے استغفار، گناہوں کی معافی کر کے صاف پاک ہو کر رمضان میں داخل ہونا ہے۔ ہر گھڑی نماز کا اہتمام، سنتیں ہماری چھوٹنے نہ پائے، تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہ ہو، اس کا اہتمام آپ کیجئے۔ 40 دن تک آپ کو آسان ہے یہاں، جس کی 40 دن کی تکبیر اولیٰ مل گئی اس کو اللہ کی طرف سے 2 پروانے ملتے ہیں، 2 ضمانتیں، 2 سرٹیفکیٹ۔ نمبر 1، وہ شخص منافق نہیں مرے گا، ایمان پر مرے گا۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ ایمان پر مرنے کی سرٹیفکیٹ ہے اس شخص کے لیے جو 40 دن تک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات کا پروانہ عطا کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ کو یہ مہینہ آسان ہے، کم از کم اس مہینے میں تکبیر اولیٰ کی آپ پابندی کے پورا مہینہ یہاں ہو گیا، اور اس کے بعد 10 دن کی اور کوشش کیجیے کہ ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ بہت مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سب ہو گیا، لیکن اب اس میں آپ کوشش کیجیے اور آپ کے لیے راستہ آسان ہے، رمضان میں کوئی دقت نہیں۔ اور اس کے بعد کے 10 دنوں کا اور اہتمام کیجیے۔ 40 دن زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو تسلی تو ہوگی کہ خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس مفت دولت کے لیے چھک مار کر ساری تکلیفیں برداشت کی جا سکتی ہیں، اس لیے سنتوں کا پورا اہتمام، تراویح نہ چھوٹنے پائے۔ آپ یہ یقین مانیے، آپ کو یہ دولت قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندازہ ہوگا کیا ملا اس پر ہم کو۔ 2 رکعت کیا، 4 رکعت کیا، 8 رکعت کیا، 10 رکعت کیا، بھاگ گئے؟ نہیں، 20 رکعت مکمل کیجیے۔ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام علماء کا، ائمہ کرام کا اتفاق ہے اس پر۔ کل کو حشر کے میدان میں آپ کو اگر وہ ثواب نہیں ملا تو کہاں جائیں گے؟ پچھتاتے بیٹھیں گے، اور پھر حالت یہ کہ یہاں سے باہر جائیں گے، گپے ہانکیں گے، باتیں کرتے کھڑے رہیں گے، اپنے نام اعمال کو خراب کرتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت، اس کے اوپر عمل پیرائی کر کے آپ کو وہ درجہ نہیں چاہیے۔ اس لیے اہتمام کیجیے پوری کی پوری سنتوں کا، تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح سے اپنے اولاد کو کبھی کوسیے نہیں ان دنوں میں، بد دعا نہ کیجیے اللہ کے لیے۔ یہ اوقات وہ ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلے گا اور وہی اللہ کرائے گا۔ یہ مومن کے رزق کو بڑھا دینے والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے غیبی نصرتیں اور مددیں ہوتی ہیں اس میں ہر مومن کے لیے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور خصوصیت سے تہجد کا اور افطار کے وقت کی دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام، اس میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں باتیں کرتے ہوئے اور ادھر ادھر کے کاموں میں رہ کر۔ زندگی کے معلوم نہیں کتنے دن رہ گئے، جو دن رہ گئے وہ ہمارے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مرتبہ ملا ہے، سمجھ لیجیے ہمارا شاید آخری رمضان ہو، اور اس کے بعد قبر کی زندگی میں ہم پہنچنے والے، کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے دیکھیے آپ کا آخری رمضان ہے، پھر اس کے بعد آپ کو رمضان نہیں ملے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اس رمضان کی ناقدری کریں گے یا اس رمضان کا آخری درجے میں حق ادا کریں گے؟ بس یہی سمجھ لیجئے، نہیں معلوم آخرت کی کیا زندگی، کتنی زندگی اب رہ گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون پہلے جانے۔ کتنے لوگ بیچارے ہم سے پہلے گئے، اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، آج وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔ کیا عجب ہے کہ آئندہ مہینے، آئندہ سال اس رمضان میں ہم میں سے کتنے چلے جائیں گے۔
اس لیے اپنی زندگی کے آخری رمضان تصور کر لیں، زندگی کی آخری نماز تصور کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں اس میں کیا لذت ملتی ہے اور کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔